چھٹی بیٹا ہمارے پاس ہے تفصیلیہ کی. تفصیلیہ کی بیٹا جو علامت ہے وہ 2 ڈاٹ اور آگے ڈیش یعنی کالن اینڈ ڈیش، یہ بیٹا اس کی علامت ہوگی. اب تعریف کیا ہے؟ جب کسی بات کی تفصیل پیش کرنا مقصود ہو. جملے میں جب کسی بات کی تفصیل پیش کرنا مقصود ہو تو یہ علامت استعمال ہوتی ہے. پہلی بات بیٹا، جب ہم جملے میں کسی بات کی تفصیل لکھتے ہیں تو یہ علامت استعمال ہوتی ہے. دوسری بات بیٹا کہ عموماً کیا ہوتا ہے، اردو لکھتے ہوئے جملے کے وضاحتی حصے کے لیے جب ہم کیا کرتے ہیں بیٹا، شہ سرخی لکھتے ہیں. شہ سرخی کہتے ہیں ہیڈنگ کو. اردو لکھتے ہوئے جملے کے وضاحتی حصے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں بیٹا، شہ سرخی دیتے ہیں، ہیڈنگ دیتے ہیں. تو اس ہیڈنگ کے بعد کیا ہوتا ہے بیٹا، یہ علامت استعمال ہوتی ہے. 2 باتیں بیٹا آسان. پہلی بات کیا کہ جب کسی بات کی تفصیل پیش کرنا مقصود ہو تو وہاں پر یہ علامت استعمال ہوتی ہے. اور دوسری بات بیٹا یہاں پہ کیا ہے کہ جب ہم شہ سرخی لکھتے ہیں، ہیڈنگ لکھتے ہیں تو اس کے بعد بھی یہ علامت استعمال ہوتی ہے. بیٹا کوئی بھی آپ نے شہ سرخی دی، ہیڈنگ دی تو اس کے بعد یہ علامت استعمال ہوگی. آگے بیٹا 7ویں ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے واوین کی. واوین بیٹا انورٹڈ کوماس. اب تعریف کیا ہوگی؟ 2 جگہ پہ بیٹا اس کا استعمال ہوتا ہے. پہلی بات کیا ہے کہ مسلسل عبارت لکھتے ہوئے جب کسی خاص لفظ کو یا خاص چیز کو کیا کرنا ہو، واضح کرنا ہو. مسلسل عبارت لکھتے ہوئے کسی ایک لفظ کو، مخصوص لفظ کو یا چیز کو واضح کرنا ہو تو یہ علامت استعمال ہوتی ہے. جیسے بیٹا میں مثال دیتا ہوں، حضرت صاحب ساری رات سوتے رہے اور اب دن کے وقت عبادت کر رہے ہیں. عبادت کو کیا کرنا ہے بیٹا، میں نے واضح کرنا ہے تو وہاں پر یہ علامت استعمال ہو گئی. عبارت لکھتے ہوئے جب کسی خاص لفظ کو واضح کرنا ہو تو وہاں پر یہ علامت استعمال ہوتی ہے. دوسرا بیٹا اس کا استعمال کیا ہے؟ یہ علامت اس وقت بھی استعمال ہوتی ہے جب کسی کے قول کو اس کے اپنے الفاظ میں لکھا جائے. بیٹا آپ نے انگلش میں پڑھا ڈائریکٹ انڈائریکٹ سپیچ. ڈائریکٹ انڈائریکٹ بیٹا جو آپ پڑھتے ہو تو وہاں پہ بھی یہی علامتیں جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں. کیا کہا کہ یہ علامت اس وقت بھی استعمال ہوتی ہے جب کسی کے قول کو اس کے اپنے الفاظ میں لکھا جائے. احمد نے کہا، آگے بیٹا انورٹڈ کوماز، میں آ رہا ہوں. 2 جگہ پہ بیٹا اس کا استعمال ہے کہ عبارت لکھتے ہوئے ایک لفظ کو واضح کرنا ہے تب بھی یہ علامت استعمال ہوگی، اور دوسری بات جب کسی کے قول کو اس کے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے تو تب بھی یہ علامت استعمال ہوگی. نیکسٹ بیٹا ہمارے پاس 8ویں تعریف ہے، وہ ہے کوسین کی. علامت بیٹا بریکٹس. اب کوسین کی بیٹا تعریف کیا ہوگی کہ اردو میں طویل جملے کے وضاحتی حصے کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے. طویل جملے کے وضاحتی حصے کے لیے پہلی بات بیٹا. دوسری بات کہ جملے کے اس حصے کا جملے سے کوئی تعلق نہیں. جو اس میں حصہ لکھا ہوگا بیٹا اس کا جملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وضاحت کے لیے وہ حصہ ضروری ہے. 3 باتیں بیٹا. پہلی بات طویل جملے کے وضاحتی حصے کے لیے. دوسری بات اس حصے کا جملے سے تعلق نہیں ہے لیکن وضاحت کے لیے یہ حصہ ضروری ہے. جیسے بیٹا مثال دیتا ہوں، 5 نمازیں. اب بریکٹ میں وہ نمازیں لکھ دی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء تمام مسلمانوں پر فرض ہے. یہ علامت جملے کے وضاحتی حصے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس حصے کا جملے سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وضاحت کے لیے یہ حصہ ضروری ہے. اگلی بیٹا 9ویں ہماری تعریف ہے ندائیہ کی. ندائیہ اور فجائیہ آخری 2 بیٹا ہماری تعریفیں. ان کی علامت بھی ایک ہے اور انگریزی بھی بیٹا ایک ہے، سائن آف ایکسکلیمیشن.
नदाया, नदाये का लफ्ज जो है बेटा ये निदा से निकला है। नदा की मानी आवाज। जब किसी जुमले में किसी को बुलाया, पुकारा या मतवज्जा किया जाए तो वहां पे नदाये की अलामत इस्तेमाल होती है। जुमले में किसी को बुलाया जाए, किसी को पुकारा जाए या किसी को अपनी तरफ मतवज्जा किया जाए तो वहां पर नदाया की अलामत इस्तेमाल होती है। जैसे बेटा मैं मिसाल देता हूं, ख़वातीनो हजरात, आगे बेटा ये अलामत आ गई, तवज्जा फरमाइए। जब हम किसी को मुखातिब कर रहे हैं, बुला रहे हैं, अपनी तरफ मतवज्जा कर रहे हैं तो वहां पे ये अलामत इस्तेमाल होगी। दूसरी मिसाल बेटा जैसे ए माओ बहनों बेटियों, आगे ये अलामत दुनिया की इज्जत तुमसे है। किसी को हम पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं या मतवज्जा कर रहे हैं तो वहां पे नदाइया की अलामत इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास लास्ट 10वीं हमारी तारीफ है फजाइया। अलामत भी बेटा वही और अंग्रेजी भी वही। जब किसी जुमले में किसी जज्बे का इजहार किया जाए, जज्बे का इजहार बेटा वो जज्बा गम का भी हो सकता है, खुशी का भी हो सकता है, दुख और अफसोस भी हो सकता है। जैसे बेटा मैं मिसाल देता हूं, अफसोस, आगे ये अलामत लगाई, वो जिंदा ना बच सका। इसी तरह बेटा ओ गिलास टूट गया। जब किसी जुमले में किसी जज्बे का इजहार किया जाए तो वहां फजाइया की अलामत इस्तेमाल होती है। बेटा दोबारा एक दफा रिपीट कर देता हूं जल्दी से। तफसीलिया, जब किसी बात की तफसील पेश करना हो या शय सुर्खी दी जाए तो उसके बाद ये अलामत इस्तेमाल होती है। इस तरह बेटा वावैन, पहली बात कि जब इबारत लिखते हुए किसी एक लफ्ज को वाजे करना हो तो वहां पर, और दूसरी बात बेटा जब किसी के कोल को उसके अपने अल्फाज में लिखा जाए तो वहां पर वावैन की अलामत इस्तेमाल होती है। कोसैन बेटा जुमले के तवील जुमले के वजाहती हिस्से के लिए, इस हिस्से का जुमले से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वजाहत के लिए यह हिस्सा जरूरी है। नदाइया जब किसी जुमले में किसी को बुलाया, पुकारा या मतवज्जा किया जाए तो यह अलामत इस्तेमाल होती है। और फजाइया क्या बेटा, जब किसी जुमले में किसी जज्बे का इजहार किया जाए तो वहां पर यह अलामत इस्तेमाल होती है। अब बेटा ये हमारा जो सवाल है ये आपका 3 नंबर का सवाल आएगा। अब जो इसमें 1 नंबर जो होता है वो तारीफ का होगा, 1 नंबर बेटा जो होगा वो आपका अलामत और अंग्रेजी लिखने का होगा, और 1 नंबर जो है वो मिसाल का होगा। तो ये तीनों चीजें बेटा आप 1 बाय 1 करके लिखोगे तो फिर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नहीं तो अगर इनमें से एक चीज भी आपने छोड़ी तो उसके नंबर आपके कट जाएंगे। अल्लाह हाफिज।